میں جب کلاس 8 یا 9 کا اسٹوڈنٹ تھا تو ساؤتھ انڈیا کے بہمنی کنگڈم کے بارے میں جب پڑھتا تھا تو اس کے فاؤنڈر حسن گنگو کے نام پر چونک جاتا تھا کہ یہ کیسا نام ہے، حسن بھی ہے گنگو بھی ہے۔ پھر کافی بعد میں جب سیریس نوٹ پر ان کے بارے میں پڑھا تو جو انفارمیشن ملی تھی وہ آپ سے آج شیئر کرتا ہوں۔ کچھ کتابوں میں حسن گنگو لکھا پایا گیا تو کچھ میں حسن کنگو یعنی کے سے کنگو۔ سن 1347 میں انہوں نے ایک آزاد ریاست قائم کری تھی جو بہمنی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ حسن کنگو نے علاؤ الدین حسن بہمن شاہ کا لقب یعنی ٹائٹل اختیار کیا تھا۔ ان کے دربار کے جینیالوجسٹ یعنی شجرے کی تحقیق کرنے والوں نے ان کے اینسیسٹرز کا سلسلہ ایران کے بادشاہ بہمن اسفندیار سے جوڑا تھا۔ کچھ رائٹرز نے یہ تھیوری یا روایت کہ وہ گنگو برہمن کے خادم تھے افسانوی یا میتھیکل قرار دیا ہے، کیونکہ حسن کنگو دلی کے سلطان علاؤ الدین خلجی کے جنرل ہزبر الدین ظفر خان کے بھتیجے تھے۔ مگر محمد ہادی کامور خان کی کتاب حفظ گلشن محمد شاہی جو کہ سن 1719-20 میں لکھی گئی تھی، اس میں لکھا ہے کہ حسن ایک برہمن جن کا نام تھا گنگو ان کے غلام تھے۔ گنگو برہمن دلی کے سلطان محمد بن تغلق کے کافی قریبی تھے۔ سلطان نے گنگو کو ایک زمین کا ٹکڑا گرانٹ کیا تھا۔ حسن ان کی اسی زمین کی دیکھ بھال اور جتائی وغیرہ محنت اور ایمانداری سے کرتے تھے۔ ایک روز وہ کھیت جوت رہے تھے، تبھی ان کا ہل زمین میں موجود کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور ایک چھوٹا سا غار یا ہول بن گیا۔ پھر جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس میں ایک سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا جار یا مٹکا نکلا۔ حسن نے فوراً وہ مٹکا لے جا کر اپنے مالک گنگو کے سامنے رکھ دیا۔ گنگو اس سے بہت خوش ہوئے اور ان کو لے جا کر سلطان محمد بن تغلق کے سامنے پیش کر پوری بات بتائی۔ محمد تغلق نے ان کی ایمانداری سے خوش ہو کر ان کو 100 فوجیوں کا کمانڈر بنا دیا۔ گنگو برہمن نے ان کے روشن مستقبل کو دیکھ کر حسن سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ حسن اپنے نام کے ساتھ ان کا نام گنگو بھی لگائیں گے تاکہ لوگ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے حسن کا نام حسن گنگو پڑا۔ ایگزیکٹلی یہی ڈسکرپشن فرشتہ نے اپنے میموریز میں بھی لکھا ہے جو کہ سن 1609 کے آس پاس لکھا گیا تھا۔ ممکن ہے ہادی کامور خان نے تاریخ فرشتہ ہی سے یہ واقعہ نقل کیا ہو۔ اسی طرح ہسٹورین عبد الملک اسامی کے مطابق حسن اوریجنلی غزنی سے تھے جو کہ محمد تغلق کی حکومت کے دور میں ان کی سروسز میں یعنی نوکری میں اپنے بھائیوں علی، احمد اور محمد کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ ان سب کو دکن میں چھوٹی چھوٹی جاگیریں دی گئی تھیں۔ حسن کو پہلے کنجی نام کے ایک چھوٹے سے شہر میں بھیجا گیا، لیکن بعد میں انہیں گلبرگہ کے علاقے کا گورنر بنا دیا گیا اور انہیں ظفر خان کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا۔ ایک دفعہ جب کئی مسلم نوبلز نے محمد تغلق کے خلاف بغاوت کر دی تھی تو حسن کے سب سے بڑے بھائی علی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازش کی تھی اور خود کو سلطان علاؤ الدین علی ملک شاہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ مگر پھر وہ شکست کھا گیا اور گرفتار ہو کے اپنے بھائیوں احمد اور محمد کے ساتھ محمد بن تغلق کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے انہیں غزنی جلا وطن یعنی ایگزائل کر دیا تھا اور پھر کچھ ہی مدت کے بعد آخرکار انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ حسن کنگو اور ظفر خان جو دکن میں ہی موجود رہا، وہ پھر جا کر اس بغاوت کے لیڈر ملک مغ افغان کے ساتھ مل گیا، مگر باغیوں کو دولت آباد کی جنگ میں شکست ہوئی اور ملک مغ افغان جس نے خود کو سلطان گھوشت کیا تھا یعنی ڈکلیئر کیا تھا، وہ اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ حسن گنگو پیچھے ہٹ کر گلبرگہ کے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اور سن 1347 کو خود کو بادشاہ ڈکلیئر کرتے ہوئے ٹائٹل اختیار کرتا ہے علاؤ الدین حسن بہمن شاہ۔ محمد بن تغلق اس وقت دوسری پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دکن واپس نہیں گیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد سندھ میں ایک ملٹری کیمپین کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حسن کنگو یا گنگو کے اصل اور نسب کے بارے میں یعنی ان کی اوریجن کے بارے میں ریومرز شاید اس لیے بھی تھے کہ بہمنی سلطانوں نے ساسانی شاہی خاندان سے اپنے نسب کے دعوے کو ہر ممکن کوشش سے جنرل پبلک کے سامنے اجاگر کرنے پر بہت زور دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی شناخت ساسانیوں سے جڑے یعنی دا گریٹ پرشین امپائر سے، نہ کہ کسی عام شناخت سے انہیں جانا جائے۔ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ واقعی ساسانی تعلق رکھتے ہوں۔
बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर कभी हसन गंगू की मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बात करेंगे।